اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت حق تم اردو 7ویں جماعت کے لیے سبق ہے اردو کا. اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے آج وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اسی پہ سبق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, انہوں نے دنیا کو کیسے متاثر کیا. بہت ہی کم مدت میں پورے اس دنیا میں اسلام پھیل گیا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ تھی صرف اخلاق کی. تو پہلے آپ اپنی کتابیں کھول لیجئے, اس پہ نظر رکھیے, پھر میں آگے بتا دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے محسن انسانیت رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے اور عالم انسانیت کے لیے ایک درس ہے. پکے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے شاہکار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کڑے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش طبع تھے. درد مندی, تحمل, بردباری, حلم اور درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے خاص جوہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے تھے, نہ کسی کو برا کہتے تھے, کسی کی عیب گوئی نہیں کرتے تھے, برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے. اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو درگزر فرماتے. اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آیا, نہ کسی سے انتقام لیا. ہاں, آج کے اس سبق میں ہمارے جو آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے کچھ اور بھی یہاں پہ نام لکھے گئے ہیں. پہلا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ محسن انسانیت استعمال ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت عالم یہاں پہ استعمال ہوا ہے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف رحمت عالمین نہیں تھے, رحمت للعالمین تھے, یعنی وہ سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئی تھی. ان کی جب ہم پوری زندگی دیکھتے ہیں تو اس زندگی میں جو ان کے اخلاق تھے وہ ایک بے مثال نمونہ ہے. ان کی مثال ہم دنیا میں کہیں بھی نہیں لا سکتے, بے مثال نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا اگر ہم جائزہ لیں گے, بغور جائزہ لیں گے, تو ان کی جو زندگی تھی, اس زندگی کا جو سب سے روشن پہلو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق تھا وہ سب سے زیادہ انسانیت کو متاثر کرتا ہے, اور وہ عالم انسانیت کے لیے ایک درس ہے. تو یہاں پہ میں کچھ ورڈ لکھوں گا. یہاں پہ ایک آ گیا عالم, یہ واحد ہے, اور اس کا جمع جو ہے وہ ہے عالمین. جمع ہے اس کا واحد, اور یہ جمع ہے عالم کا جمع ہے عالمین.
ایسے ہی یہاں پہ ایک اور نام آ گیا، واحد ہے خلق، اور اس کا جمع جو ہے وہ ہے اخلاق۔ ایسے یہاں پہ ایک لفظ آ گیا ہے درس۔ درس کا مطلب ہو گیا، اس کا اگر مان لیں گے تو سبق، اور جو درس دینے والا ہوتا ہے اس کو مدرس کہتے ہیں، سبق دینے والے کو اس کو مدرس کہتے ہیں، اور مدرس کا جب ہم جمع لیں گے تو وہ مدرسین، یعنی ہم استاد کو مدرس بھی کہتے ہیں، اور اس کا جمع جو ہے وہ مدرسین۔ اگر ہم استاد کا جمع لکھیں گے تو استاد جو ہے وہ واحد ہے، اس کا جمع جو ہے وہ ہے اساتذہ۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف تھے، مخالف ہو گیا جو خلاف ہو اس کو مخالف کہتے ہیں، یا اس کے جو جانی دشمن تھے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے نعوذ باللہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ ہم کب ان کی جان کو نقصان پہنچائیں گے، تو ان کو جانی دشمن بھی کہتے ہیں۔ لیکن وہ سارے لوگ، چاہے باقی مخالف ہو چاہے جانی دشمن ہو، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف اور اس پاکیزہ اخلاق سے متاثر ہوتے تھے۔ بہت سارے جو کڑے مخالف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا جو جانی دشمن تھے ان کے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ چونکہ ہم نے پڑھا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تولد ہوئے تو ان کے بعد جب انہوں نے 40 سال کی عمر میں جب لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے لگی، تو وہاں پہ جو کافر لوگ تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، یعنی ہمیشہ سچ کہنے والے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، یعنی امانت دار۔ سب لوگوں کی ان کے جو دشمن تھے وہ بھی اپنا جو امانت ہوتا تھا ان کا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، امین مانتے تھے ان کو۔ تو یہاں پہ اگر ہم اب جو یہاں پہ دشمن ہے، دشمن ہو گیا، تو اس کا ضد جو ہے دشمن کا، تو وہ ہے دوست۔ دشمن کا ضد جو ہے وہ ہے دوست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نرم مزاج کے مالک تھے، بردباری کے مالک تھے، درد مند تھے، یعنی ہر کسی کو، جس کسی کو بھی کوئی درد ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرتے تھے۔ ایسے ہی درگزر یعنی معاف کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جوہر یہ بھی تھا ان کی خوش اخلاقی کا کہ وہ درگزر کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں بالکل سختی جو تھی، سختی نہیں تھی، وہ نرم مزاج کے مالک تھے۔ تو اگر ہم یہاں پہ لکھیں گے سختی، تو اس کا جو ضد ہے وہ ہے نرمی، نرمی، یا ایسے ہی درگزر، درگزر ہو گیا معاف کرنا، اور جو معاف اس کا ضد جو ہے وہ ہے بدلہ لینا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے کبھی بھی کوئی برا کلمہ نہ نکلا ہوگا، نہ کسی کو برا کہتی تھی۔ عیب گوئی تو ان کی کبھی نہیں کی ہے، یعنی کسی کے پیٹ پیچھے کوئی بھی بات کرنا، چاہے وہ اس میں اس آدمی میں ہو یا نہ ہو، اس کو عیب گوئی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عیب گوئی نہیں کی ہوگی، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بات ناپسند بھی ہوتی، ناپسند اگر ہم لفظ دیں گے تو اس کا جو ضد ہے وہ ہے پسند۔ جو کوئی بات ہماری مزاج کے موافق اس کو ہم پسند کہتے ہیں، اور جو ہماری مزاج کے برعکس ہو اس کو ہم ناپسند کہتے ہیں، تو اس کو بھی وہ معاف فرماتے تھے۔ اور اپنا جو ذاتی معاملہ میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا ہوگا، نہ کسی سے بدلہ لیا ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل دوسرا سبق پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔